اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 167، 168 اور 169 سورہ نساء۔ ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ دعا کیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ کون سے لوگ ہیں؟ یہودی، جو خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتے ہی تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، یہ کہہ کر کہ توریت میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یا یوں کہتے کہ نبوت کا دائرہ تو صرف ہارون علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی اولاد تک ہی محدود ہے، یا پھر کہتے موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب قیامت تک ناقابل تنسیخ ہے، منسوخ نہیں ہو سکتی۔ ان کی ان کوششوں کو قرآن نے دور کی گمراہی قرار دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے جرائم ناقابل معافی ہیں۔ یہودی سمجھتے تھے کہ ان کی شریعت بالخصوص تورات کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اس کی جگہ پہ دوسری کتاب آ ہی نہیں سکتی، اور اس کے احکاموں میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ 2 بار تو توریت ان سے گم ہو گئی تھی۔ وہ جانتے تھے اور ان کے علماء بھی جانتے تھے کہ تورات میں بہت سے مضامین از خود شامل کر لیے گئے ہیں، الحاق کر لیا گیا مضامین کا۔ وہ خود بھی اس میں تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں سے کون سا مضمون الہامی ہے اور کون سا الحاقی ہے، یعنی خود سے ملایا ہوا ہے۔ پھر اس میں علماء یہود حسب منشا اپنی ضرورت کے مطابق خود بخود ہی ترمیم کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو تورات ان کے پاس موجود ہے وہ ناقابل تغیر ہے، ہاتھ سے تغیر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ناقابل تغیر ہے، اور یہی بات دوسروں کو کہہ کر انہیں دین اسلام پر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ آیت نمبر 155، 167، 168 اور 169 ان لوگوں کا انجام اس میں بتایا گیا ہے جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتے ہیں۔ بس نہ اللہ انہیں معاف کرے گا اور نہ راہ راست کی رہنمائی کرے گا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایسا شخص گمراہ ہوا، اس سے بڑھ کر کیا گمراہی ہو سکتی ہے کہ اس نے 2 گناہ سمیٹے اور وہ 2 خسارے لے کر لوٹا اور 2 ہدایتوں سے محروم ہو گیا۔ اللہ کے راستے سے روکنے کے بعد ان کے لیے واپسی ممکن نہیں، کیونکہ واپسی کے سب دروازے اللہ نے ان پر بند کر دیے ہیں جو کہ رحمت اور مغفرت کے دروازے تھے۔ اگلی آیت 168، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ ان کی گمراہی کی کیفیت بتانے کے بعد وعید سنائی جا رہی ہے، یعنی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات چھپائیں، لوگوں کو نہیں بتائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا۔ پھر یا دوسرے لوگوں کو اسلام پر ایمان لانے سے روکا تو ان لوگوں پر بھی ظلم کیا۔ یہ قرطبی میں ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ کیوں کہ مسلسل کفر اور ظلم کر کر کے انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے، جن سے اب ان کی ہدایت اور مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ہدایت کے راستے مسدود کر دیے گئے ہیں۔ ان کے لیے صرف ایک راستہ رہ گیا ہے جو ان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 169 میں اسی بات کو آگے بڑھا کر اللہ فرما رہا ہے، الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے جہنم کی آگ کے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ یعنی جب بغیر توبہ کے کفر کی حالت میں مریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو جہنم کو لے جانا، ہمیشہ وہاں رکھنا اللہ پر کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ کفر سے اور اپنی ہٹ دھرمی کی روش سے ہٹ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں۔ وکانہ ذالکہ سے لے کر یسیرہ تک یہ بات اللہ کو بتائی، اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ بھلائی کی صلاحیت نہیں رکھتے اور وہ اسی حال کے لائق ہیں جس کو انہوں نے خود چنا ہے۔
اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ کام اللہ پر آسان ہے، مگر کسی کے پاس نہ کوئی قوت ہے نہ کوئی تدبیر کہ وہ اس سے نکل سکے۔ اللہ اپنے بندوں پر حاوی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اے گروہ جن و انس، اگر زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ استغفر اللہ۔